تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کی ٹینشن ہم سب نے کبھی نہ کبھی ضرور محسوس کی ہے۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جس کے پاس آج کل ایک سمارٹ فون ہے۔ یعنی ذرا سوچے نا، فون کی اسکرین پر ایک نوٹیفیکیشن چمکتا ہے اور وہ فیملی واٹس ایپ گروپ کا میسج ہوتا ہے، یا پھر دوستوں کے کسی بہت پرانے گروپ کا۔ ہاں، تو اسے دیکھتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ مطلب خوشی ہوتی ہے یا بیزاری یا پھر ایک عجیب سی گھبراہٹ کہ اب کیا بحث شروع ہو گئی ہے؟ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا کھوج ہم آج لگانے والے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا بنیادی ذریعہ ہے وہ محمد فاروق راشد صاحب کا ایک انتہائی دلچسپ مضمون ہے جس کا عنوان ہے فیملی اور فرینڈز گروپس، رابطے کی سہولت یا تعلقات کی آزمائش۔ اور چونکہ مصنف خود ایک کمیونیکیشن کوچ اور اردو کے استاد ہیں تو ان کی اس پورے معاملے پر نظر بہت گہری اور تجزیاتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ذرائع کا بغور مطالعہ کر کے یہ دیکھا جائے کہ جدید ٹیکنالوجی نے جو دنیا کو ایک چھوٹا سا گاؤں بنا دیا ہے، کیا وہ واقعی ہمارے رشتوں کو مضبوط کر رہا ہے؟ یہی تو بات ہے، یا پھر یہ محض جذبات کے بغیر ایک مشینی عمل بن چکا ہے۔ دیکھیں، یہ موضوع براہ راست ہماری روزمرہ کی نفسیات اور ہمارے سماجی رویوں سے جڑا ہے۔ یہ صرف ایپس کی بات نہیں ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اگر ہم ذرائع کے پہلے حصے کو دیکھیں تو وہاں ڈیجیٹل گروپس کے روشن پہلوؤں کو بہت اچھے سے اجاگر کیا گیا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے ان گروپس کی افادیت سے انکار تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ آج کی اتنی مصروف زندگی میں ہر کسی سے الگ الگ بات کرنا تو تقریباً ناممکن ہے، تو یہ گروپس ایک ہی پیغام سے سب کو باخبر رکھنے کا جادوئی کام کرتے ہیں۔ جی، اور جب بات خوشی یا غم میں شمولیت کی آتی ہے تو ان کا کردار اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب خاندان میں کسی کو کوئی بڑی کامیابی ملی ہو یا خدا نخواستہ کسی کو اچانک مدد کی ضرورت پڑ جائے تو پیغام فوری طور پر سب تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، یہ جذباتی تعاون والا پہلو تو واقعی بہت مضبوط ہے۔ بالکل، یہ گروپس ایک سپورٹ سسٹم کا کام کرتے ہیں جہاں دعائیہ اور حوصلہ افزا پیغامات انسان کو تنہائی کے احساس سے بچا لیتے ہیں۔ اور میرے خیال میں جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ کسی لائف لائن سے کم نہیں ہے۔ 100% درست۔ مضمون میں بھی اس اہم نکتے کو خاص طور پر زیر بحث لایا گیا ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے رشتہ دار کیسے انہی گروپس کی بدولت خاندان سے جڑے رہتے ہیں۔ مطلب انہیں پتا ہوتا ہے کہ آج گھر میں کیا پکا ہے یا ویکینڈ پر سب کہاں جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسکول اور کالج کے دوستوں کے جو گروپس ہوتے ہیں وہ تو برسوں پرانی یادوں کو زندہ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ وہ تو یادوں کا ایک پورا خزانہ ہوتے ہیں۔ جی، اور صرف یادیں ہی نہیں، تعلیمی معلومات، روزگار کے مواقع یا صحت کے مشوروں کے لیے بھی ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے ان کے فائدے، لیکن جب سہولت ایک مسئلہ بن جائے تب کیا ہوتا ہے؟ یہی تو وہ مضمرات ہیں جن کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑتا ہے۔ مطلب روزمرہ کی زندگی کی مثال لے لیں۔ صبح اٹھتے ہی غیر ضروری پیغامات یا وہ جو فارورڈ میسیجز ہوتے ہیں ان کا ایک سیلاب آیا ہوتا ہے۔ وہ پھولوں والی گڈ مارننگ کی تصاویر اور ویڈیوز۔ بالکل، اور اس بھرمار یا انفارمیشن اوورلوڈ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی سنجیدہ یا اہم گفتگو کہیں بیچ میں ہی دب کے رہ جاتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ان تحریری پیغامات میں سب سے بڑا مسئلہ لہجے اور جذبات کی غیر موجودگی ہے۔ ہاں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ بالکل، کیونکہ بسا اوقات ایک مزاحیہ بات کسی کو طنز محسوس ہو سکتی ہے اور پھر ایک چھوٹی سی بات لمبی بحث میں بدل جاتی ہے۔ اور اکثر پرائیویسی کے مسائل بھی تو جنم لیتے ہیں نا ان گروپس میں۔ جی، وہ کیسے؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ انتہائی ذاتی اور حساس خاندانی معاملات بھی پورے گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں، جو کہ واقعی بہت غیر ضروری تناؤ پیدا کرتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہر بات سب کے سامنے کرنے والی تو نہیں ہوتی، کچھ باتیں صرف دو لوگوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ اسی لیے مصنف نے بھی اس بات پر بہت زور دیا ہے، اور پھر وہ سیاسی اور متنازع گفتگو والی بات بھی آ جاتی ہے۔ ہاں جی، یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ واضح کر دیں کہ مضمون میں سیاسی اور مذہبی بحثوں کا جو ذکر ہے ہم اس پر بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں بات کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم کسی بھی نظریے کی تائید یا تردید نہیں کر رہے، بلکہ ذرائع کے مطابق صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بحثیں کمیونیکیشن اور رشتوں پر کیا اثر ڈالتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہر فرد کی سوچ اور پس منظر مختلف ہوتا ہے تو گروپس میں ایسی بحثیں اکثر تلخی کا سبب بنتی ہیں، اور وہ تلخی رشتوں میں کمزوری اور دوریاں پیدا کر دیتی ہے۔
اسی لیے ایسی بحثوں سے گریز ہی بہتر ہے۔ اچھا، ایک اور طبقے کا ذکر بھی ذرائع میں ملا ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، آپ لنکرز کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، وہ لوگ جو گروپ میں پیغامات صرف پڑھتے ہیں لیکن مجال ہے کہ کبھی جواب دیں۔ بالکل، اور اس خاموشی اور لا تعلقی سے بھی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مطلب بھیجنے والے کو لگتا ہے کہ شاید انہیں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے یا وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف مصروف ہوں، لیکن چونکہ آمنے سامنے بات نہیں ہو رہی تو منفی خیالات ہی ذہن میں آتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اتنے سارے مسائل کے بعد کیا ان گروپس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ مصنف کے مطابق بالکل نہیں، بلکہ اعتدال کا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے، توازن قائم کرنا ہوگا۔ اور اس توازن کے لیے کچھ اصول بھی دیے گئے ہیں، چلیں ان پر بات کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ صرف مفید اور مثبت پیغامات ہی شیئر کیے جائیں۔ یعنی وہ پیغامات جو واقعی کسی کے کام آ سکیں یا ان کے علم میں اضافہ کریں۔ بالکل، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ غیر ضروری ویڈیوز اور فارورڈ سے مکمل گریز کیا جائے۔ یہ تو بہت ہی ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف وقت بچتا ہے بلکہ فون کی میموری بھی۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ تیسرا اصول پرائیویسی سے متعلق ہے کہ حساس معاملات کو ہمیشہ نجی رکھا جائے۔ مطلب خاندانی جھگڑے یا ذاتی نوعیت کی باتیں پبلک فورم پر تماشا نہیں بننی چاہیے۔ بالکل نہیں۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر کسی بات پر اختلاف ہو بھی جائے تو شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اخلاق اور تمیز کا دائرہ برقرار رہنا چاہیے۔ اور آخری اور پانچواں اصول یہ ہے کہ دوسروں کی رائے کو ذاتی حملہ نہ سمجھا جائے۔ یہ نفسیاتی طور پر بہت گہری بات ہے۔ اختلاف رائے کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا۔ جی، اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو گروپس کا متوازن استعمال واقعی ممکن ہے۔ اب ہم مضمون کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو ورچوئل بمقابلہ حقیقی دنیا کے حوالے سے ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں رک کر سوچنا پڑتا ہے۔ مصنف نے بہت خوبصورتی سے تجزیہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا کسی بھی صورت میں حقیقی اور آمنے سامنے کی ملاقات کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح۔ ہم لاکھ ایموجیز بھیج لیں، لیکن جو بات کسی کے پاس بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کرنے میں ہے وہ اسکرین پر کہاں؟ یہی اصل بات ہے۔ تعلقات پیغامات کی گنتی یا لائکس سے مضبوط نہیں ہوتے۔ تو پھر کس چیز سے ہوتے ہیں؟ تعلقات مضبوط ہوتے ہیں ایک دوسرے کے احترام سے، خلوص سے، باہمی سمجھ سے، اور سب سے بڑھ کر ایک ساتھ حقیقی وقت گزارنے سے۔ بالکل، کوالٹی ٹائم کا کوئی ڈیجیٹل متبادل نہیں ہے۔ اور اگر ہم پورے جائزے کا خلاصہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فیملی اور فرینڈز گروپس جدید دور کی ایک شاندار سہولت ہیں، لیکن صرف تب اگر انہیں شعور کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ ہاں، یہ شعور والی شرط بہت اہم ہے۔ رابطے کی اصل خوبصورتی واقعی پیغامات کی تعداد میں نہیں ہے بلکہ دلوں کی قربت میں ہے۔ بالکل، اگر جذبات پر قابو رکھا جائے اور ٹیکنالوجی کو عقل کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ گروپس محبت کی مضبوط کڑی بن سکتے ہیں۔ تو آج کی اس بہترین اور تفصیلی گفتگو کے بعد ہم پروگرام کے اختتام پر اپنے سننے والوں کے لیے ایک نیا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال چھوڑنا چاہتے ہیں جو ذرائع سے کچھ آگے کی بات ہے۔ جی، ایک ایسا سوال جو ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے۔ ذرا تصور کریں اگر مستقبل کی ٹیکنالوجی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی سمجھدار ہو جائے کہ وہ کوئی بھی پیغام بھیجنے سے پہلے متن کا جائزہ لے کر آپ کو خبردار کر دے۔ کیا آپ کا لہجہ طنزیہ یا تلخ لگ رہا ہے؟ کیا آپ واقعی یہ بھیجنا چاہتے ہیں؟ بالکل، تو کیا اس سے ہمارے تعلقات واقعی بچ جائیں گے؟ یا پھر ہم انسانوں کے درمیان بات چیت مکمل طور پر مشینی اور مصنوعی ہو کر رہ جائے گی؟ یہ واقعی غور کرنے والی بات ہے کہ کیا ہم اپنے جذبات بھی مشینوں کے حوالے کر دیں گے؟ اس فکر انگیز سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔